امریکہ میں رہنے والا ایک پاکستانی لڑکا شادی کرانے کے لیے پاکستان آیا. یہاں پر اس نے ایک انتہائی شریف خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی. 1 مہینے کے بعد شادی کے وہ واپس چلا گیا امریکہ. وہاں جا کے اس کی بیگم نے جب اس کو خوشخبری سنائی تو اس نے اس بیگم کو ہی طلاق دے دی. وجہ کیا بنی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی ویڈیو میں دوسری خبر ہے, UK میں جانے والی ایک پاکستانی لڑکی وہاں پر اسٹڈی ویزے پر گئی تھی. پیپروں کا کسی بندے نے لالچ دیا, وہاں پر جاب کا لالچ دیا, اس کے پاس گھر کے لیے رینٹ بھی نہیں تھا, کرائسس آ چکے تھے. تو پھر یہ لڑکی بیچاری کیسے کیسے جو ہے نا وہ ٹھوکریں کھاتی رہی اور آج کی سال میں ہے. دونوں خبریں اہم, دونوں خبریں جو ہے نا وہ ایجوکیشن پرپز کے لیے ہیں, انفارمیشن پرپز کے لیے ہیں, ان لوگوں کے لیے ہیں جو وہاں پر جا کے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے, وہاں جا کے شارٹ کٹ لے کر پیپر لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارا کام ہے کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ امریکہ میں رہنے والا ایک نوجوان جس کا نام نعیم تھا. اچھا, یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ یہ فرضی نام ہے, کیونکہ یہ جو سٹوری ہے نا یہ میں کوشش کروں گا کہ اس میں جو نام ہے ان کو صیغہ راز میں رکھا جائے, کیونکہ مقصد کسی کی بدنامی کرنا نہیں ہے, انفارمیشن دینا ہے اور ایجوکیشن کے پرپز کے لیے ویڈیو ہے. تو نعیم لڑکا جو ہے نا اس نے یہاں پر رہنے والے کسی جو ہوتی ہے نا شادی کروانے والی آنٹیاں یا انکل جو اس طرح کے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کیا ہوتا ہے. اس کی فیملی نے, یہ جسٹ کوئی لو میرج نہیں تھی, اس کی فیملی نے رابطہ کیا. چلے ان کی شادی ہو گئی لاہور میں, وہ فیملی جو ہے نا وہ یہاں پر آئی, شادی کی, پوری جو بھی ان کی خوشیاں چاؤ مان سارا کچھ تھا. اس کے بعد وہ لڑکا چلا گیا, اپنی فیملی اس کی پہلی چلے گی. لڑکا 1 مہینہ رہنے کے بعد تقریباً 25 دن رہنے کے بعد واپس چلا گیا امریکہ. جا کے اس نے اپنا بیوی کا کیس اپلائی کرنا تھا, یہ جو کچھ بھی تھا, اپنے کام کاج میں دوبارہ لگ گیا. اچھا, اس کے نا کچھ مہینوں کے بعد اس خاتون نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ میں تو ماں بننے والی, خوشی سے خبر سنائی. لیکن یہ خبر سنتے ہی وہ لڑکا جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کے اس کے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے, اور اس نے کہا کہ یہ میری بیگم ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا یہ جو پریگنینسی ہوئی ہے اس میں کوئی میرا ہاتھ ہے. جو کچھ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, سارے سمجھدار ہیں. لیکن اس نے نا اس لڑکی کو پہلے تو جو ہے نا وہ ملے جلے تاثرات سے جواب دیا, لیکن اس نے دوستوں سے بات کی اور اپنے فیملی سے کی. سب نے, اچھا مزے کی بات ہے, سب نے کہا کہ نہیں جناب بڈھی تیری ٹھیک نہیں ہے گی. اس بندے نے اس بیگم کو کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اب وہ حاملہ لڑکی اور شریف گھرانے کی, اب اللہ کی ذات صرف بہتر جانتی ہے کہ کیا ہوا, لیکن جو بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکی ایسی نہیں تھی. بہرحال اس لڑکے نے اس کو طلاق دے دی. اندازہ کریں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑکے نے غلط کیا ہے لڑکی نے غلط کیا ہے, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. جب آپ دونوں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے طلاق ہی اس کا حل ہوتا ہے. بہرحال اس بندے نے اس کو چھوڑ دیا. یہ لڑکی بڑا روئی, کیونکہ اس نے خواب دیکھ رکھے تھے کہ اب میں نے امریکہ جانا ہے. اس کی فیملی نے رشتہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ چلے ہم متوسط طبقے سے ہیں, لڑکی پڑھ لکھ گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ چلیں یہ باہر جائے گی, ہمیں بھی سپورٹ کرے گی. جو اس کے 2 کموارے بھائی ہیں جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے جائے گی. باپ اس لڑکی کا دنیا میں تھا نہیں, صرف ماں ہی تھی. تو بہرحال اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لڑکی تو ہو جاتی ہے فارغ, لیکن لڑکا جو ہے نا وہ اس سارے کیس سے پتلی گلی کی طرح نکل گیا. اب آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ایسے کیسز جو ہے نا یہ اکثر سامنے آتے رہتے ہیں, خاص طور پر جو بندے اوورسیز میں ہوتے ہیں, بیگمات ان کی یہاں پہ پاکستان میں ہوتی ہیں. تو جو نچاکیاں ہوتی ہیں نا یہ بڑی حد تک جنم لیتی ہیں. ضروری نہیں کہ بیگم کوئی اس طرح کی سچویشن ہو پریگنینسی کی, یا کوئی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو رشتہ دار ہے نا وہ بندے کو پیچھے سے فون کر کر کے نا اپنے جو لڑکا باہر ہوتا ہے کہ تیری بڈھی تے 24 گھنٹے بازار ٹوری رہندی ہے, تیری بڈھی تے پتہ نہیں موٹر سائیکل تے چڑھ کے اپنے بھرا نہ کدھر جاندی ہوندی ہے فلاں یہ وہ. تو اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا, وہ ایسی نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو فوری طور پر شک کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیگم کو فارغ کر دیتے ہیں. رشتے جو ہے نا ان کی قدر کرنی چاہیے, خواہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. دوسری خبر, UK میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ سال پہلے کرائسس آیا تھا وہاں پر, جب کووڈ وغیرہ تھا تو وہاں پر رہائش کے مسئلے بن گئے تھے, جاب کے مسئلے بن گئے تھے, لوگ گھروں تک محصور ہو کے رہ گئے تھے. تو اس وقت بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, کیونکہ جو اسٹڈی ویزے پر لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ مراد حاصل نہیں ہوتی کسی کنٹری میں جو کہ وہاں پر رہنے والے سٹیزن کو ہوتی ہیں. UK کی حکومت نے بہت سارے لوگوں, چھوٹے بزنس مین جو تھے, ان کو مفت پیسے بھی دیے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھو
آپ کاروبار کرتے ہو, ابھی کاروبار بند ہے تو تھوڑے تھوڑے پیسے قرضے کی صورت میں, لیکن وہ قرضہ نہیں تھا, وہ پیسے دیے تھے امداد کے طور پہ, تو اس میں جال سازیاں بڑی ہوئی تھی. لیکن جو اسٹوڈنٹ تھے نا ان کو اس طرح کی کوئی امداد جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ملی بھی ہوگی کسی کو, لیکن میجورٹی آف دیم جو ہے نا وہ ان کو نہیں ملی. تو ایک لڑکی جو 3 انڈین لڑکیوں کے ساتھ شیئرنگ میں رہتی تھی, اس کا تعلق پاکستان سے تھا, تو 2 لڑکیاں, ایک انڈین لڑکی ایک پاکستانی لڑکی, ان دونوں کی کافی انڈرسٹینڈنگ تھی اور یہ جاب بھی کرتی تھی کسی ریسٹورنٹ میں, ریسٹورنٹ بند ہو گیا, اب ان کی جاب جو ہے نا ختم ہو چکی تھی. انڈین لڑکی نے کہا کہ ہمارا انڈین مسلمان ایک آدمی ہے, بزنس مین ہے, تو وہ شادی کرنا چاہتا ہے, تو میں تو اس سے شادی کر رہی ہوں, تو بہتر یہی ہے کہ آپ بھی کسی سے شادی کر لو, اس سے یہ ہو جائے گا کہ ایک تو ہم یہ رینٹ پہ جو رہتے ہیں یہ گھر چھوڑ کے ان کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے, دوسرا یہ ہو جائے گا کہ ہم اسٹڈی ویزے پہ ہیں, ہماری جو تعلیمی اخراجات ہیں, جو ساری چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, اور ہم یہاں پر ٹیمپریری ریزیڈینسی پہ آ جائیں گے, ورک جو ہے نا فل ٹائم کرنے کی اجازت مل جائے گی, اور اسپاؤس ویزا ہمارا ہو جائے گا. تیسرا یہ ہو جائے گا کہ شادی تو کرنی ہی ہے, اگر ہم اپنے وطنوں میں رہ کے کوئی رشتہ باہر کا تلاش کریں تو کوئی نہیں, کسی کو پسند ہی نہیں ہم آتی, تو یہاں اگر ہمیں کوئی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شادی ہم کر لیتی ہیں. چلیں بری بات نہیں ہے, دیکھیں لڑکی یا لڑکا ہے, شادی اگر کرتے ہیں غلط کام کی بجائے شادی کرتے ہیں تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. تو اس لڑکی, انڈین لڑکی نے کہا کہ میں تو کسی کو جانتی ہوں, میں تو اس سے شادی کرنے والی ہوں, بہتر یہ ہے کہ تم بھی کسی سے کر لو. چلیں اس کی شادی ہو جاتی ہے, اس کی پاکستانی لڑکی کی ابھی نہیں ہوتی, اس کو بھی بہرحال جو ہے نا کوئی پاکستانی لڑکا مل جاتا ہے. اس لڑکی کی عمر ہوتی ہے تقریباً 25 سال, وہ جو پاکستانی تھا اس کی عمر ہوتی ہے تقریباً 48 سال اس کی عمر ہوتی ہے, وہ آلریڈی طلاق یافتہ ہوتا ہے, 2 اس کے بچے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی UK میں ہوتے ہیں, لیکن اس کی بیگم سے علیحدگی ہو چکی ہوتی ہے, وہ سیپریٹ ہوتے ہیں, بیگم اس کی ادھر ہی ہوتی ہے لیکن وہ طلاق یافتہ ہوتی ہے. اس بندے نے کہا کہ مجھے صرف ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو میرا کاروبار, میرا یعنی کہ جو بھی میرے پاس ہے وہ سنبھالے, بچے میرے جو ہے نا وہ یہاں کون سا وہ دودھ پیتے بچے ہیں, وہ بھی تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں, تو میں جو ہے نا وہ پیپر بھی بنوا دوں گا, سارا کچھ ہو جائے گا. اس لڑکی نے کہا کہ اگر میں شادی کروں گی تو کم از کم یہ ہوگا کہ میری 25 سال ہے, 30 سال تک ٹھیک ہے, میں 47-48 سال کا جو آدمی اس کے ساتھ شادی کر لوں. بہرحال اس نے سوچ وچار سے کام لیا, فیملی کو بھی بتا دیا پاکستان کے اس طرح ایک رشتہ ہے یہ وہ. انہوں نے کہا بیٹی تو وہاں رہتی ہے, جو تو کرے گی وہ بیسٹ ہوگا. تو اس نے کہا جی چلے ٹھیک ہے. چلے اس بندے نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور جناب رہنا شروع کر دیا جیسے بھی ہے. شادی کے بعد میں لڑکی کو پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑا نشئی ہے. نشئی اب اس سینس میں یہ نہیں کہ بوٹی پیندا ہے, بھنگ پیندا ہے, وہ تو اتنے بہ کے پیندے نا ملنگ, وہاں پر نشئی کا مطلب کہ روز وہ شراب رات کو پی کے سوتا تھا. اب جب یہ دور تھی, اس کے گھر میں نہیں رہتی تھی, شادی نہیں ہوئی تھی, اسے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. اس آدمی نے پہلے 15 دن اپنی یہ جو آتے ہیں اس کو چھپائے رکھا ہے, لیکن بعد میں اس نے اپنی بیگم کے سامنے بھی اور سارا کچھ جو ہے نا شراب پینی شروع کر دی. شراب پیتا تھا, اس کے بعد رات کو جب اس کو چڑھ جاتی تھی پھر بدتمیزی کرتا تھا, اور اس کو ساری رات بھی جو ہے نا وہ چلے چھوڑے ان باتوں کو تنگ کرتا تھا. اب جناب اس لڑکی کو پہلے ہی ہفتے پتہ چل گیا تھا کہ میرے سے غلط فیصلہ ہو گیا. ایک تو میں نے اپنی عمر سے زیادہ آدمی سے شادی کی ہے اور وہ میری غلطی, دوسری سب سے بڑی غلطی کہ اب یہ شرابیہ ہے. وہ سلسلہ گالم گلوچ کا سارا کچھ چلتا رہا. یہ لڑکی تھوڑی سی جو نا وہ سائیکو ٹائپ نہیں ہو جاتی کہ یہ میرے ساتھ ہوا گیا ہے, کنواری لڑکی, اور میں نے ابھی اسٹڈی حاصل کر رہی تھی, کیا ہو گیا اب میں ایک طلاق بھی لوں گی تو طلاق یافتہ کہلاؤں گی. اس لڑکی نے بڑی کوشش کی, لیکن نوبت جو ہے نا وہ اس جو ہے نا وہ حالات خراب ہوتے گئے. اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی بیٹی آپ اس کو چھوڑ دو, ایسا شخص جو ہے نا وہ کسی کا بھی سگا نہیں ہو سکتا. اس نے جب چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اس نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ لڑکی نے مجبوراً پولیس کو بلا لیا. پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی. اب بظاہر اس کو کوئی نشان نہیں تھا جس سے کوئی خون نکل رہا ہو یا کوئی ایسا کٹ نہیں تھا, صرف مار پٹائی پہ جو ہے نا پولیس لے گئی. انہوں نے کچھ دیر اس کو رکھا اپنے پاس اور اس کے بعد اس کو ضمانت پہ رہا کر دیا کہ شاید بندہ بن جائے, انسان بن جائے, لیکن حالات ویسے بھی تھے. پھر اس کے بعد اس لڑکی نے طلاق لے لی اور جناب زیرو تو زندگی سٹارٹ. اب میرا اس کے بعد اس کہانی کے جو کریکٹرز ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن زندگی جو ہے نا وہ سیپریٹ ہو چکی تھی, زندگی اس لڑکی کی برباد ہو چکی تھی, اور پیپر ملے نہ ملے زندگی جو ہے نا وہ اس نے بڑی قریب سے بھیانک طور پر دیکھی. بات کرنے کا مقصد ہے کہ جو ہماری بہنیں جو فیملیز باہر کے ملکوں میں رہتی ہیں, پڑھتی ہیں, جب کسی وہاں پہ جو آلریڈی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں, خواہ تعلق آپ کا پاکستان سے, انڈیا سے, افغانستان سے, بنگلہ دیش سے, جو لڑکیاں ہیں, آپ جب سنگل لڑکیاں وہاں پہ ہوتی ہیں نا
تو سارے نہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بے شک آپ کی عمر سے بہت زیادہ ہوں گے، بے شک کسی اور کنٹری میں ہوں گے، وہ آپ پہ نظر رکھیں گے. اور باہر کے ملکوں میں لڑکی کو پھنسانے کا سب سے جو لوگ ٹرک استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس پیپر نے، تو میری سہیلی بن جاتے تو اسی کیس پا دینے ہیں. اور ایسا وہ کرتے نہیں ہیں. جب لڑکی پھنس جاتی ہے اس کو پھر اپنی ہوس کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، بلیک میل کرتے رہتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں جی بس تیرا کیس پانا، تینوں پیپر مل جان گے. ساری لڑکیاں بھی ان کے قابو نہیں آتی، لیکن کوئی ایسی لڑکی ہوتی ہے جو ایسے سہانے خواب کے چکر میں پھنس جاتی ہے اور پھر اپنی عزت جو ہے نا وہ گنوا رہتی ہے. خدا کے لیے لوگوں کو پہچاننا سیکھیں. خدا کے لیے آپ کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ لوگوں سے مشورہ کر لیں. اپنی عزت نیلام کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں. جب ایک بار آپ کسی کی بیڈ کی زینت بن جائیں گی نا تو پھر آپ کے لیے وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پھر وہ آپ کو بلیک میل کرے گا. اس کے پاس جانے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے، یعنی کہ آپ نے لوگوں سے، وہاں کے رہنے والے جو لوگوں سے کہنا کہ اس طرح ایک لڑکا ہے وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لڑکے بھی، ایسے کیسز بھی ہیں کہ لڑکوں کے پاس خود وہاں کی پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ہوتی، انلیگل ہوتے ہیں، اور وہ بھی جناب اسٹوڈنٹ لڑکیوں کو جو ہے نا اپنے جال میں قابو کر لیتے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ میں یہاں کے نیشنل ہوں. اب کون کہے گا جی پہلے اپنا پاسپورٹ دکھا یا اپنا کارڈ TRC دکھا جس سے پتہ چل سکے، کوئی نہیں پوچھتی. تو یہ بھی چکر ہو جاتا ہے. کیا بتاؤں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو کوئی نہیں بتاتا. یہ مجھے لوگ رابطہ کرتے ہیں، مجھے ایویڈنس کے ساتھ جب یہ چیزیں بتاتے ہیں، پھر میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل سکے یار کیا ہو رہا ہے باہر ہے. زندگی شارٹ ہے، اس کو انجوائے کریں، اس کو دھوکہ دہی اور جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال نہ کریں. ویڈیو میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. جہاں خوش رہیں، اوروں سے بے کو اجازت. اللہ حافظ.